آپ کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ رکیں اور سوچیں. اس سوال کے جواب میں مختلف باتیں لوگ کہتے ہیں، جیسے جو بہت ہی کامن ہیں، میرے اولاد، میرے والدین، میرا ایمان، میری عقل، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو میں پھر دوسرا سوال ان سے یہ کرتا ہوں، کیا آپ اپنی ان چیزوں کو اسی طرح سے مینیج کرتے ہیں جتنا جس کی یہ حقدار ہیں، جتنی یہ رسپیکٹ توجہ مانگتی ہے اتنی ملتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں اکثر تو ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. کیا گڑبڑ ہو جاتی ہے؟ جب موڈ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے سب سے قیمتی چیز آپ کی مینٹل اسٹیٹ ہوتی ہے. آپ کا مائنڈ یا وہ جو موڈ ہوتا ہے اس وقت، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، اور اپنی اچھی چیزوں کو اچھی طرح سے مینیج کریں گے یا نہیں کریں گے، اور خراب واقعات کو بھی اچھی طرح مینیج کر لیں گے یا مزید بگاڑ لیں گے. تو یہ آپ کی مینٹل اسٹیٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو مینٹل اسٹیٹ کیسے بنتی ہے؟ کیونکہ یہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہوگی. تو اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ سمجھ جائیں گے، ایک چھوٹی سی سائنس ہے جس کو ہم کہتے ہیں دی سائنس آف انٹرنل ریپرزنٹیشن. تو اس کو آپ آج تھوڑا سا سمجھ لیں تو آپ کو اپنی مینٹل اسٹیٹ کو بہتر بنانا آ جائے گا. اور مینٹل اسٹیٹ اگر آپ کامیاب ہوگے اس چیز کو سمجھنے میں اور اپنے موڈ کو زیادہ تر اچھا رکھنے میں، کیونکہ ہر دفعہ تو نہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو آپ کی کوالٹی آف لائف بہت اوپر چلی جائے گی. جیسے کہ اینتھنی رابرٹس نے کہا تھا، دی کوالٹی آف مائی لائف از کوالٹی آف مائی کمیونیکیشنس. تو کمیونیکیشن دو طرح کی ہوتی ہے، انٹرا پرسنل جو اپنے ساتھ کرتے ہیں اور انٹر پرسنل جو دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. دونوں ایکولی امپورٹنٹ ہے، اور شاید انٹرا پرسنل زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کی مینٹل اسٹیٹ بناتی ہے. اور مینٹل اسٹیٹ آپ کی کہ میں آپ غلط مینٹل اسٹیٹ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، خودکشیاں، قتل، طلاق، نقصان، مختلف طرح کے کام کر دیتے ہیں. اچھی مینٹل اسٹیٹ میں آپ وہ کر جاتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. تو مینٹل اسٹیٹ کیسے بنتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں حالات بنا دیتے ہیں. حالات کی یقیناً اہمیت ہوتی ہے، لیکن آپ کی جو مینٹل اسٹیٹ ہے ان حالات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ آپ کی مینٹل اسٹیٹ بناتی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ جو کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ اپنے دماغ کو یا کچھ دکھاتے ہیں، ایک پکچر دکھاتے ہیں، کچھ ساؤنڈس ہوتی ہیں یا کوئی فیلنگس ہوتی ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے، اسمیل ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، وہ آپ کی مینٹل اسٹیٹ بناتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پکچر ہے، ساؤنڈ ہے، اسمیل ہے، ٹیسٹ ہے، فیلنگس ہے، یہ ساری ہم خود اپنے آپ کو دکھاتے ہیں. اس عمل کو آپ نے اس کے بارے میں کانشیس ہونا ہے. اور جب آپ کانشیسلی آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ تو میں خود کرتا ہوں اور میں اس کو چینج کر سکتا ہوں، دس از دی پوائنٹ. یہاں سے آپ کی زندگی چینج آنی شروع ہو جاتی ہے. یہ آرٹ آپ جتنا جتنا اچھا سیکھتے جائیں گے اتنی آپ کی زندگی اچھی ہوتی جائے گی. کسی نے کہا ڈاکٹر محبوب اسپتال پہنچو. میرے ذہن میں کیا چلا؟ اسپتال، رشنگ ٹورڈز اسپتال، ہیکٹک، بہت زیادہ کام. یا میں نے محسوس کیا آج کا دن ایک اور دن جب میں جا کے کچھ نئی چیزیں سیکھوں گا، کچھ اور لوگوں کی تکلیفوں کو کم کروں گا، میرے دل کو سکون ملے گا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا، پھر ہم گپیں لگائیں گے. اب یہ میں کچھ اور چیزیں دکھا رہا ہوں، کرنا میں نے وہی ہے جو کہ میرا ایک کام ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں کیا اٹیچ کر رہا ہوں اسپتال کے ساتھ. وہ میرا موڈ بھی بنائے گا اور وہ میری پرفارمنس کو بھی ڈٹرمن کرے گا کہ میں اسپتال جا کے کیا کرتا ہوں. اسی طرح میں نے کہا یونیورسٹی. اب آپ کے ذہن اب آپ نے کیا دکھایا؟ اپنے آپ کو پکچر دکھائی ہے، آواز آئی ہے، فیلنگس آئی ہیں، کیا آئی ہیں؟ یہ آپ نے خود کیا ہے. اور اگر بہت فاسٹ کچھ غلط اٹیچ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی عادت بنی ہوئی ہے، تو آپ کانشیسلی اس کو چینج کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ اچھی والی پکچر اس کے ساتھ میں نہیں اٹیچ کر رہا، اس کو میں دوسرے پہلو سے بھی دیکھ سکتا ہوں اور میں اس کے ساتھ یہ والی پکچر اٹیچ کروں گا. تو آپ اس چیز کو اپنی انٹرنل ریپرزنٹیشنس کو، ساؤنڈس، پکچر، فیلنگس کو چینج کر کے اپنا موڈ چینج کر سکتے ہیں. اور یہ موڈ آپ کا حالات نہیں بناتے ہیں، یہ آپ خود ہی بناتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے. جب آپ یہ سمجھ جائیں گے، آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے. آپ یہ ایک دن میں نہیں سیکھتے ہیں. ابھی میں خود اس سٹیج پہ نہیں پہنچا ہوں، میں اس کو شاید 15-16 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں. تو پھر میرے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن میری کوالٹی آف لائف صرف اس چیز کی وجہ سے بہت زیادہ امپروو ہو گئی ہے.
اور میرا دل کرتا ہے ہر بندے کو میں اس کے دماغ میں گھس کے سمجھا دوں کہ ساری چیز انٹرنل ریپرزنٹیشنس کی آپ دنیا کو اندر کیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جیسے بعض دفعہ میں لوگوں سے بات کرتے ہوئے نے کہا کہ جب آپ کو کوئی برا بھلا بھی کہتا ہے وہ آپ کا موڈ خراب نہیں کر سکتا، آپ خود اپنا موڈ خراب کرتے ہیں. اور برے الفاظ، گالیاں ہیں، طنز ہیں، کچھ بھی ہے، یہ وہ بھکاری ہوتے ہیں جو آپ کی توجہ کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. اور اگر انہیں بھیک مل جائے تو آپ کے اندر کی دنیا کے یہ بادشاہ بن جاتے ہیں. یہ ہیں بھکاری، یہ آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. تو جب آپ نے ان کو یہ بھیک دے دی، توجہ ان کو مل گئی، اندر گھس گئے، پھر آپ کو چلانا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگوں کو آپ نے اپنا ریموٹ کنٹرول نہیں دینا کہ بھئی میرے بٹن دباؤ اور اپنی مرضی کی مووی چلا لو میری اسکرین پہ، کبھی غصے والی، کبھی جیلسی والی، کبھی ڈپریشن والی، فرسٹریشن والی. آپ نے ان کو یہ والا ریموٹ کنٹرول نہیں دینا، ان کو نہیں بٹن دبانے دینے. آپ نے اپنے بٹن اپنے پاس رکھنے ہیں. یہ میرا مووی تھیٹر ہے، یا میری مرضی کی موویز چلیں گی. صحیح ہے. تو یہ ہے ایک چھوٹی سی سائز جو کہ اس موڈ کے پیچھے ہوتی ہے، جو مینٹل اسٹیٹ کے پیچھے ہوتی ہے. تو اچھے مینٹل اسٹیٹ میں نہ صرف آپ کے ریلیشن شپس اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی پرفارمنس اچھی ہونے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کے کام کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں اچھی چیزیں. اور اگر آپ کو اپنا کام بہت ہی برا لگتا ہے تو میری وہ ویڈیو دیکھیں ایکشن والی، جس میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ کیسے آپ نے اپنی وہ کام سلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ کو مزہ آئے یا اس میں آپ کی اسٹرینتھس یوز ہو. صحیح ہے. تو اچھے مینٹل اسٹیٹ میں زندگی کی کوالٹی اچھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، ریلیشن شپ اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پرفارمنس اچھی ہونی شروع ہو جاتی ہے، آپ کا زندگی میں مزہ زیادہ آنے لگ جاتا ہے. تو یہ وہ اسکل ہے جو آپ جس کے بارے میں انٹرنل ریپرزنٹیشن کی، جس کو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ بھی کہا جاتا ہے، یہ سیکھ کے آپ اپنی زندگی بہت بہتر بنا سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو اس کی ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا. زیادہ سے زیادہ اللہ حافظ.